اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیئرمین میران کمیونیکیشن نیٹ ورک، میڈیا کمیونیکیشن نیٹ ورک، MCN بزنس گروپ، CEO MCN نیوز HD ویب TV پاکستان، خادم ایک اہم بریکنگ نیوز کے ساتھ میران کمیونیکیشن نیٹ ورک کے سرپرست اعلیٰ سابق ایڈیشنل ہیلتھ اینڈ ہوم سیکرٹری حکومت سندھ، سابق ڈپٹی ڈائریکٹر نیب، سابق DCO ٹنڈوالا یار، سابق مشیر سائنس اور ٹیکنالوجی پاور وزیر اعلیٰ سندھ، تاحیات صدر انجمن اتحاد عباسی انٹرنیشنل، قائد ملت عباسیہ محترم و محسن ڈاکٹر شگون عباسی، سرپرست میران کمیونیکیشن نیٹ ورک، سرپرست اعلیٰ انجمن اتحاد عباسی انٹرنیشنل، روح رواں امتیاز سپر مارکیٹ، اپنے بڑے بھائی امتیاز جان عباسی سے مخاطب ہے۔ آپ دونوں کو خاکسار کا سلام عقیدت۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آج میران کمیونیکیشن نیٹ ورک جس مقام پر ہے، 25 سال گزر گئے، آج تک یہ الزام ملتا رہا کہ آپ میں مستقل مزاجی نہیں ہے، آپ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، حالانکہ اس کا منشور تھا بزنس بھی اور خدمت بھی۔ بہت لوگ آئے، کوئی ویلفیئر کی پرچی چھپوا لو، تو میں نے بولا پھر ایک نہیں 10 کمالو پیدا ہوں گے، کس کس کو دیکھوں گا بھائی؟ وہ تو کہے گا میں چسنی پی رہا تھا، کرپشن ہوئی ہے میران میں، تو بھائی میں ذمہ داری کیوں لوں کرپشن کی؟ اللہ نے میری پنشن میں پہلے GP فنڈ میں برکت رکھی، پھر جو ہے اپنا تنخواہ میں برکت رکھی ہے، پنشن میں رکھی ہوئی ہے۔ کیا ضرورت ہے میران کو لوگوں کے ہاتھ پھیلانے کی؟ ہمارا مشن بھی نہیں ہے، ہمیشہ ہاتھ ہمارا الٹا ہی رکھا، ہم نے پھیلایا نہیں کبھی۔ یہی وجہ ہے کہ صرف ہمیں بہت کم لوگوں نے پہچانا، جس میں ڈاکٹر شفقت حسین عباسی اور امتیاز حسین عباسی جیسی شخصیات میرے لیے بہت قابل فخر ہیں۔ اور میں کچھ چند تاریخ ساز واقعات سنانا چاہتا ہوں تاکہ عباسی برادری کو پتہ چلے کہ کتنے جن پیدا کر لو تم 2 نمبر، لیکن اسلم علی جیسا 1 نمبر جن اس عمر میں اگر کوئی ہے تو ہمسا ہو تو سامنے آئے۔ اسلم علی سپر جن بن چکا ہے اس عمر میں، یہ ایوارڈ بھی شفقت عباسی سے لے چکا ہے، امتیاز عباسی سے، اس لیے کوئی سپر جن بننے کے لیے قول و فعل کا تضاد درست کرنے کی ضرورت ہے۔ میں دستبردار ہو جاؤں گا اگر کوئی برادری میں ایسا مخلص پیدا ہو گیا۔ شفقت صاحب کہتے تھے جب بھی میرے پروگرام میں آتے تھے کہ اگر عباسیوں کے اندر ایک بھی اسلم علی جیسا پیدا ہو جائے تو اس کی عباسی برادری کیا پلٹ جائے گی۔ تو یہ میں تھوڑی کہتا تھا میری تعریف کرو، اللہ ان کے منہ سے کرواتا تھا، اور آج 25 سال بعد ثابت ہو گیا کہ شفقت حسین عباسی کی شخصیت اور امتیاز حسین عباسی کی شخصیت ان کی دعاؤں سے آج میران جو ہے 25 سال بعد اس مقام پر آ گئی جس کا میں خواب دیکھا کرتا تھا کہ ایسے مخلص لوگ جو آئے 2 نمبر آئے۔ میری تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے ملا اور میری پیڑھی میں چورا گھوپ کے چلے گئے۔ تو آپ کو ایک سچا واقعہ سناتا ہوں تاکہ اب عباسی برادری کی بھی آنکھیں کھل جائیں، مفاد پرستوں کی، جو میرے قائد شفقت حسین عباسی کی عزت خراب کرنے میں کوئی دیر نہیں لگاتے۔ بہت سارے نام ہیں لیکن نام لینے کی ضرورت نہیں، اشارہ ہی کافی ہے۔ ایک تو مجھے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں بدنام زمانہ دہشت گرد پولیس والا ڈاکٹر صاحب کے سامنے دھمکی دے رہا تھا، بولا میں پولیس والا ہوں، تو میں نے کہا کیا کر لے گا بھائی تو ہے تو؟ اب میں موت تو بھرا کے جب آئے گی تو کیسے مار دے گا؟ یہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا واقعہ ہے۔ پھر ہم نے جو پہلا پروگرام ایوارڈ کا کیا جس کا کریڈٹ جاتا ہے انجینئر علی حیدر کو، کہ نواب بہادر یار جنگ پر سیمینار کا انعقاد لال قلعہ گرامر اسکول میں ہوا، وہی ایوارڈ کے اجرا کا سبب بنا۔ پہلا ایوارڈ بہادر یار جنگ کا اجرا ہوا، اس کے بعد تو لائن لگا دی ہم نے۔ اتنے ایوارڈ کا اجرا کیا ہے کہ ہمیں بھی نہیں معلوم کس کس اکابرین کے نام پر ہم نے ایوارڈ کا اجرا کیا ہے، اس کا ریکارڈ بھی کوئی نہیں توڑ سکے گا ہمارا۔ اور پہلے GP فنڈ لگا، تنخواہ لگی ہے، پنشن لگ رہی ہے، اب جا کر جو ہے 25 سال، اس سے زیادہ مستقل مزاجی کوئی ہو سکتی ہے؟ کہ 25 سال تک مجھے اللہ کی ذات سے امید تھی کہ ایک وقت آئے گا اس منشور پر عمل ہوگا، اچھے لوگ ملیں گے۔ تو آپ کے سامنے ہے کاشف خان، وہ بھی اردو اسپیکنگ نہیں ہے، اب پتہ چلا ہے مجھے، وہ ہزارے وال ہے،
اور اس کو بھی آفر ہو گئی میری وجہ سے ہی. ایک ہزارے وال نے کہا جو اب نظر بھی آئیں گے آپ کو اس میں، کہ اس نے بولا کاشف خان اب صحیح جگہ پہنچے ہو تم، تو میں بھی تمہیں آفر کرتا ہوں کہ ہزارے والوں کے ساتھ بھی آ جاؤ. ایسے لوگوں کی ہزارے وال کو ضرورت ہے، 2 نمبر لوگوں کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کو بھی ہماری وجہ سے عزت مل گئی، ہمیں اس کی وجہ سے عزت مل گئی کہ ہمیں اس قابل سمجھا ہمارے ہزارے وال بھائی نے، کہ ہمیں عزت دی کہ اسلم بھائی جیسا کوئی نہیں. کہتے تو 2 نمبر لوگ بھی یہی ہیں، عبد الرافع جیسے. پھر وہ بن گیا جس کا اظہار کیا تھا ہمارے اسلم خان نے کہ تم نبیل کو بول نہیں بن جانا دوبارہ یار. تو وہ بن گیا، اس کے لیے اتنا پیسہ لگایا، ڈی سی آفس پہ جگہ لی، 6 مہینے کرایہ دیا، اور وہ دم دبا کے بھاگ گیا. اس نے بولا بھائی گٹکا نہیں چھوڑ سکتا اور جھوٹ بولنا نہیں چھوڑ سکتا، دونوں ایسے ایپ تھے کہ وہ ہمارے ساتھ چل نہیں سکتا تھا. آج ماشاءاللہ جس کے لیے چینل بنایا تھا اس کا نام تھا حسنین عباس زیدی، جو جعلی آرمی کے کارڈ اور پریس کارڈ بنانے کا ماہر تھا. اور میرے آفس میں بیٹھ کے اس نے غریبوں یتیموں بیواؤں سے انڈر ورلڈ داؤد ابراہیم اور عارف خان کے ساتھ مل کر لاکھوں روپے لوٹے ہیں. اب لوگ میرے پاس آتے ہیں جی اسلم بھائی یہ کیا ہوا؟ میں نے کہا مجھ سے پوچھ کے دیے تھے کیا؟ اور جن کے میں نے دیے وہ میں کس سے مانگوں؟ میں نے جو پینشن سے لوگوں کی پیمنٹ کی، ایک بدماش ہمارا رشتہ دار آ گیا، مجھے تو پیسے چاہیے. تو میں نے کہا تیرے سارے بھائیوں کے پیسے میں نے دیے، اس کا حساب کون دے گا؟ بولا وہ تو آپ دو گے نا، ہم نے تو آپ کی وجہ سے دیے. تو میں نے کہا لالچ تھا نا تم لوگوں کو، میں نے تو لوگوں کی ہیلپ کی ہے، اس لیے مجھے کوئی پشیمانی نہیں ہے. اللہ مجھے 100 گنا زیادہ دے گا وقت آنے پر، اور دے دیا اللہ نے. بغیر پیسے کے آفس کھل رہے ہیں، بغیر پیسے کے. بلکہ یہ تو ہمارا سید محمد ظفر عباس زیدی نے کہا، ظفر عباس نہیں ہے، ظفر یاب ہے. اس نے کہا کہ اسلم بھائی اب آپ بے فکر ہو جائیں، آپ کا 1 روپیہ خرچ نہیں ہونے دوں گا. میں نے کہا اگر ایسے 1-2 مل جائیں تو معاملہ صحیح ہو جائے گا. اب میں سوچ رہا تھا کہ مدرسہ جو کھلا ہے، شاید میرا تعلیم بالغان کا منصوبہ تھا، یہ مدرسے تو ہر کوئی کھول لیتا ہے، تو وہ بلدیہ ٹاؤن میں کھلے گا. لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ نیت تو میں نے کی تھی بفر زون میں اپنے گھر سے سٹارٹ لینے کی، تو یہ گھر میں ہی کھلے گا. تو اللہ نے وہاں سے دانہ پانی اٹھا دیا بلدیہ ٹاؤن سے کہ بھائی اتنا ہی کام دیا گیا تھا بلدیہ ٹاؤن کا، اب تم وہیں بیٹھ کے پورا کراچی کا پورا پاکستان کنٹرول کرو. ایسے 2 بندے تمہیں دے دیے ہیں کہ وہ پورے پاکستان کے انٹرنیشنل لیول پر. اچھا یہ بھی بتا دوں آپ کو، اس کا نام میں نے رکھا تھا MCNI. میں نے پھر آئی ہٹایا، میں نے کہا وقت تو ابھی آیا نہیں پاکستان لیول کا، ابھی سے ڈوز دے دیں گے تو لوگ پریشان ہو جائیں گے. جیسے ایک صاحب نے کہا یار کام تو سارے الطاف بھائی والے کرتے ہو یار، وہی حق و سچ، نقصان بھی برداشت کرتے ہو، سارے کام کرتے ہو، کسی کے ساتھ برا بھی نہیں کرتے آپ، تو اس کا نام رکھ دو متحدہ کمیونیکیشن نیٹ ورک. میں نے کہا ایک دفعہ غلطی کر دی دوبارہ پھر کر دیں. اب ماضی گورنمنٹ رہتی تو شاید ہمارے ساتھ ایسا نہ ہوتا. اسی بات پہ تو ہمارے ساتھ ہوا ہے جو کچھ ہوا ہے کہ یار یہ آگے بڑھ گئے، ایسا نہ ہو ڈور ان کے ہاتھ میں چلی گئی تو ہمیشہ کے لیے چلی جائے گی. تو وہ خمیازہ آج تک بھگت رہے ہیں، سندھی ماضی اتحاد کا خمیازہ آج تک بھگت رہے ہیں. لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ پنجاب کے لوگوں کو سمجھ میں آ گئی بات، ہمیں نہیں آئی، ہمیں ابھی بھی نہیں آئی ہے. ہم تو اللہ سے نہیں ڈرتے، رینجر سے، پولیس سے گھبراتے ہیں. 2 نمبر لوگ ہیں، شرک کرتے ہیں ڈیلی. حالانکہ ایک صاحب نے بتایا تھا پریس کلب میں کہ اگر آپ کے مسلمان کے دل میں اللہ کے علاوہ کسی کا خوف ہو جائے تو شرک ہے، اور حقیقت ہے. اب مسلمان کے دل میں اللہ کے خوف کے سوا کچھ ہونا نہیں چاہیے، پھر مسلمان کس بات کا ہے وہ؟ تو اللہ نے یہ آزاد ہمیں بخشا ہے کہ ہم نے اس کا خوف بٹھا لیا دل میں، ایسا بٹھا لیا ہے کہ نکل کے نہیں دے رہا. اب میں سوچتا تھا کہ یار لوگ مجھ سے کیوں ڈرتے ہیں. تو یہ مسئلہ ہمارے جرمنی سے ایک آئے تھے، پریس کلب میں خطاب کر رہے تھے. اللہ ہمیں سکھاتا ہے نا، ہر جگہ بھیجتا ہے. حالانکہ پروگرام تو ہم گئے تو 16 دسمبر کا کرنا، لیکن وہ قومیت جاگ جاتی ہے نا ہمارے اندر، یہ خرابی ہے ہمارے اندر. مسلمان بھی کہتے ہیں، پاکستانی بھی کہتے ہیں، لیکن وہ قومیت والی جو ہے نا جان نہیں چھوڑتی ہماری، کول و فل کا تضاد ہے. تو ہم نے اس کو بہاریوں کا رنگ دے دیا اس پروگرام کو. میں نے کہا چلو کوئی اچھی چیز سیکھ لیں گے یار، ورنہ بہاریوں کے پروگرام میں ہمارا کیا کام یار، ہم تو ہیں پاکستانی. تو قدرت نے سکھانا تھا. ایک جنا کیپ، وہ شیروانی پہن کر، ہم تو واسکٹ پہنتے ہیں، ہماری شناخت یہ بن گئی. وہ قائد اعظم بن کے آئے تھے، انہوں نے کہا بات غور سے سنیں آپ لوگ، توجہ دیں. میں نے کوئی دے نہ دے، اسلم علی دے گا توجہ، آئے اس لیے. انہوں نے کہا جس شخص کے دل میں اللہ کا خوف ہو وہ کسی سے نہیں ڈرتا اور لوگ اس سے ڈرتے ہیں. ابے میں نے بولا اب پتہ چلا نا یار کہ لوگ ہم سے کیوں ڈرتے ہیں. یہ اللہ سے نہیں ڈرتے تالے، کہتے اسلم علی سے ڈرو بھائی، بچو، یہ پکڑوا دے گا ہمیں 2 نمبر کام کرتے ہوئے. تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے
کہ جو لوگ یہ تانا دیتے تھے میرے رشتہ دار کہ آپ میں مستقل مزاجی نہیں ہے، تو بھائی 25 سال کم ہے کیا؟ ڈٹا رہا نا۔ اور پھر اب واقعہ سنا دوں آپ کو ہمارا، اور وہ کہتے ہیں ہم سے مشورہ نہیں کرتے۔ اب تمہاری اوقات کیا ہے تم سے مشورہ کریں؟ مفاد پرستوں سے، 2 نمبر لوگوں سے۔ امتیاز عباسی صاحب جیسے کامیاب بزنس میں کہتے ہیں کہ اسلم علی سے مشورہ ضروری ہے، اس کا واقعہ بھی سچا سناتا ہوں۔ عباسیوں کو یاد ہوگا کہ ایک زمین لی گئی تھی 63 ٹاؤن میں، اور وزٹ ہمیں شفقت صاحب نے کرایا تھا، مجھے بڑا پسند آیا تھا وہ پروجیکٹ، لیکن مجھے اس کی حقیقت نہیں پتہ تھی۔ میں نے کہا یار یہ تو تیار پکا پکایا مل گیا اتنا سستا۔ پھر شفقت صاحب نے ایک آفر کر دی کہ اسلم علی انسٹیٹیوٹ بنانا چاہتا ہے، میں اس کو دوں گا یہ پلاٹ۔ میں نے کہا ہے تو عباسیوں کا لیکن ملے گا اسلم علی کو، ان کو پتہ ہے کہ انسٹیٹیوٹ اسلم علی بنا سکتا ہے، مستقل مزاج آدمی بنا کے چھوڑے گا بغیر پیسے کے۔ مجھے ڈاکٹر صاحب نے فون کیا، اسلم علی یار کوئی ایکسپرٹ بندہ لا جو سارا حساب کتاب کر سکے۔ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے نا، کوئی تیرے پاس انسٹیٹیوٹ، میں انسٹیٹیوٹ میں تھا اس وقت نا، میں نے انسٹیٹیوٹ میں سارے آتے ہیں بیچارے روزگار کے لیے، اب وہ کم تنخواہ پہ کہاں کام کریں گے آپ کے پاس؟ تو میں نے کہا دیکھتا ہوں، دعا کریں۔ دوسرے دن ہی مل گیا۔ ہمارا افتخار بھائی تھے مہدی، گلستان جوہر میں وہاں گیا تو پتہ چلا ان کا بیٹا آج کل فارغ ہے، دبئی سے آیا، واپسی میں کوئی رکاوٹ آ گئی، نہیں گیا۔ میں نے اس کو کہا بھائی جب تک دبئی کا ٹکٹ نہیں ملے، ویزا نہیں ملے، جب تک ڈاکٹر صاحب کے پاس رہو، اور تنخواہ نہیں مانگنا ان سے، تیری توقع تو بڑھ کے دیں گے، وہ تیرا حق نہیں ماریں گے، وہاں خاموشی سے کام کرنا ہے بس تجھے، کام کام کام، یہ قائد اعظم کا فرمان ہے۔ اب جناب وہاں بکنگ شروع ہو گئی جی۔ اتفاق سے ایک دن شفقت بھائی صاحب آ گئے، کوئی جگہ بھی انہیں کی تھی، وہ ایک فیل جو ہے وہ تھا اپنا پروجیکٹ، تو مجھے دیکھا انہوں نے تو خوش ہو گئے کہ اتنے دن بعد اسلم علی سے ملاقات ہو گئی۔ یہ آتا میرے پاس تو ملاقات نہیں ہوتی تھی، آج خود بخود ہو گئی۔ تو کہنے لگا اسلم ایک ادھر آ تھوڑا سائڈ میں، ایسی بات کرتے ہیں، پوچھ لینا اگر ایک لفظ بھی جھوٹ ہو تو۔ ابھی زندہ ہے عباسی صاحب بھی اور میں بھی زندہ ہوں۔ تو کہنے لگا یار یہ جو پروجیکٹ تو دیکھ رہا ہے اتنا رش لگا ہوا ہے، تو یار کچھ مجھے اس میں گڑبڑ لگ رہی ہے۔ میں نے کہا آپ کو کیسے گڑبڑ لگی؟ کہہ رہا بس دل یار وہ ہو رہا ہے کہ یار یہ کوئی چکر ہے اس میں، یہ کوڑیوں کے دام میں کیوں مل گیا ہے بھائی؟ میں نے کہا بالکل صحیح سوچا آپ نے۔ میں نے کہا آپ کے آنے سے پہلے میں اس کو نقشے کو دیکھ چکا ہوں، یہ جعلی نمبر پروجیکٹ ہے۔ میں نے کہا یہ الطاف بھائی نے ہمارے بنایا تھا غریبوں کے لیے، غربا کے نام پر رجسٹرڈ ہے، اب بتائیے اب آپ کیسے ملے گا ہمیں؟ اب غربا کے نام پر رجسٹرڈ ہے نا، الطاف بھائی نہیں ہے تو کیا ہوا؟ اب یہ ہتے چڑھ گیا پروجیکٹ، دینا تھا غریبوں کو، اب لوگ اپنے مسئلے حل کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ جو ہے ہمارے لوگ جو ابھی بھاگنے والے بھی ہیں، ہمیں تو سب پتہ ہوتا ہے نا کب کیا ہونے والا ہے۔ میں نے کچھ دن میں یہ بھاگ جائیں گے۔ اب انہوں نے کہا یار کوئی پھنس نہیں رہا، ہم اتنے فراڈ کر لیے ہیں کہ ہمیں سب پہچان گئے۔ تو عباسی برادری جو ہے نا بیوقوف ہے، بولا وہ کہے گا یار عباسی نہیں کھیل سکتا۔ ابے عباسی تو عباسی زیادہ کھیلتا ہے، دوسرا تو پھر بھی آدمی ہوشیار رہتا ہے۔ انہوں نے ان کو آنے پونے میں، مجھے نہیں معلوم کتنے میں سودا ہوا تھا، وہ کبھی بتایا بھی نہیں انہوں نے، کیونکہ پول کھل جاتی ہے نا بتانے میں۔ اب جناب وہ بکنگ ہو رہی ہے جی، کارنا پلاٹ، ہمارا پلاٹ بھول گئے سب کہ اسلم علی کو جو ہے انسٹیٹیوٹ کا پلاٹ ملنا ہے، وہ ویسے ہی چلتے تھے میرے سے۔ میں تو جاتا تھا، پھر ڈاکٹر صاحب سے ملا، چائے مل گئی تو پی لی، نہیں ملی تو کوئی شکوہ نہیں۔ تو امتیاز بھائی صاحب سے میں نے کہا یہ مسئلہ ہے، کہہ رہا ہے مجھے پہلے ہی شک تھا۔ بہرحال میں نے تو شفقت کو کہہ دیا ہے کہ بھائی تو جانے تیرا کام جانے، تو نے سودا کیا، میں ان پکھراٹوں میں نہیں پڑوں گا، میرے پہ اتنا ٹائم نہیں ہے کہ کورٹوں کے ان کے چکروں میں پڑھوں۔ تو میں نے کہا چونا لگا دیا نا عباسیوں نے۔ اب جناب کیا ہوا، کچھ عرصے کے بعد ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہوئی۔ میں نے کہا سر کیا وہ آفس بند ہو گیا؟ کہہ رہا وہ تو دو نمبر تھا وہ۔ تو میں نے کہا سر اب اگر آپ میرے سے مشورہ کر لیتے تو نقصان سے بچ جاتے۔ ایم کیو ایم کو مجھ سے زیادہ کوئی جانتا ہے کیا؟ بانی کارکن ہوں میں، ایم کیو ایم بنانے میں شامل تھا۔ میں تو ایک ایک بندے کے اندر کا بتا دوں آپ کو یہ کون ہے۔ اگر وہ عباسی تھا تو کیا مطلب ہے کہ باعتماد مات تھا وہ؟ ابے جو اپنے قائد کا نہیں، اپنے باپ کا نہیں، تو وہ کیسے آپ کے ساتھ وفا کرے گا؟ تو میں پوچھا یہ بتائیں نقصان کتنا ہو گیا؟ 14-15 لاکھ کا نقصان ہو گیا۔ میں نے کہا شکر کریں مل گئے زندگی میں، ورنہ وہ لوگ جو ہے نا وفات پرست، وہ گولی مارتے ہیں، پیسہ واپس نہیں کرتے۔ یہ تو آپ کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے آپ کو زندگی لمبی دی ہے تاکہ انجمن تازے بازے بھی چلے، میران بھی چلے، تو دعائیں کام آ گئی، ورنہ گولی رکھتی ہے آپ کو پیسہ مانگنے کی۔ شکر کرے آپ کو 14 لاکھ کا نقصان ہوا، باقی آپ کی رقم بھی آپ کو دے گئے اور ہمارے سر پہ آپ کا سایہ سلامت رہے۔ یہ شفقت عباسی۔
اور اب دیکھو ہمارے ڈاکٹر ایوب باسی غدار، عزیز مہدی غداروں نے ڈاکٹر صاحب کو لڑوانے کی کوشش کی مجھ سے، ان کو نہیں پتہ کہ اسلم علی مر تو سکتا ہے لیکن غداری نہیں کر سکتا اپنے محسن سے۔ تو شفقت عباسی بھی آج میرے ساتھ ہیں، امتیاز عباسی صاحب بھی ہیں ماشاءاللہ۔ مجھے اب دونوں خوش ہوں گے۔ جو ناراض ہوتے تھے کہ بھائی سارا پیسہ تو لگا دیتا ہے، گھر پہ نہیں دیتا، فلاں نہیں کرتا، ڈاکٹر صاحب بہت ناراض ہوتے تھے۔ تو اب ڈاکٹر صاحب کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ بھائی اللہ کی طرف سے حکم ہوگا تو ہوگا۔ اتنے فراڈ جیسے ان کے ساتھ ہوا میرے بھی بہت ہوئے، کوئی مسئلہ نہیں، افورڈیبل فراڈ تھے، میں نے چادر سے پاؤں باہر کبھی نہیں نکالے۔ یہی وجہ ہے کہ 25 سال کے بعد بغیر پیسہ خرچ کیے آفس بھی مل رہے ہیں، خرچہ بھی کچھ نہیں ہو رہا، بھاگ دوڑ پہ لگ جاتا ہے بس، وہ خیر افورڈیبل ہے۔ اور میں بھی اب کھل کے سپورٹ کر رہا ہوں اپنے بچوں کو نا، کاشف خان کو، اور یہ آ گیا ہمارا سید محمد ظفر یاب زیدی۔ میں نے کہا فکر نہیں کرو، کچھ دن اور تکلیف اٹھا لوں گا، پینشن لگا دوں گا، لیکن تمہیں اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دوں گا دونوں کو انشاءاللہ۔ یہ میرا وعدہ ہے۔ جب تم وفاداری کر رہے ہو تو مفاد پرست جو ہوتے ہیں وہ سب جان چھوٹ گئی ہے۔ پولو فیل کا تضاد ہے نا لوگوں کے۔ اسلم علی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے گھبرائیں، گولی لگ جائے گی، پولیس آ جائے گی، رینجر لگ جائے گی۔ ابے کیا ہے کا اسلام ہے تمہارے پاس؟ اسلام کے لبادے اوڑے ہوئے لوگوں نے یار۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہی نہیں تھا کہ قائد ملت اسلامیہ نوازوں کے نام سے منسوب جو ہے وہ مدرسہ ہدایت القرآن وہاں بنے منافقوں میں۔ اللہ نے کہا وہیں چلا جا، تو اکیلا ہی کافی ہے ان کے لیے۔ تو بعد یہ دن کا اللہ نے یہاں کھولنا تھا تعلیم بالکان میں، واپس آ گیا ہوں اب مستقل انشاءاللہ۔ مرکزی سیکریٹری یہاں شفٹ ہو گیا واپس، یہیں سے بنیاد رکھی تھی 2001 میں ہم نے ایوب باسی کے کہنے پہ۔ تو وہ سب کو جب سے دھوکہ دے رہا ہے، 25 سال ہو گئے ہیں باسی کو بیوقوف بناتے ہوئے لوگوں کو، لیکن اب اس کی پول کھل گئی اس پروگرام میں۔ حالانکہ میں نے سربراہ سے کہا تھا کہ بھائی اس کو ہٹاؤ، ناسور ہے یہ، جس طرح عزیز مہدی ناسور ہے، محسن ایڈوکیٹ ناسور ہے، ناسوروں کو جسم سے علیحدہ کیا جاتا ہے، ان کو پالا نہیں جاتا۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ دونوں شخصیات کو سلوٹ بھی پیش کرتا ہوں کہ آج جو کچھ ہے مہران اور اسلم علی کو عزت ملی ہے، وہ آپ دونوں جیسی بامل شخصیت کی وجہ سے ملی ہے۔ اس کے ساتھ ہی نعروں جنا کیب قومی یکجہتی کا نشان، جیوے جیوے پاکستان، نو جنا کیب، نو انٹری مزار قائد۔ اگر ہم غدار وطن ہوتے تو آج سردار وطن ہوتے۔ محمد نبی اسلام کے فرامین در اتفاق نصرت دیں، در نفاق عظیمت دیں، مذہب ما کتاب اللہ و اتباع سنت صلی اللہ علیہ وسلم، بعمل مقبول بے عمل مردود۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی، ملتے ہیں پھر وقفے کے بعد۔ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے وقت سے خبر تک، ظلم کے خلاف مظلوموں کے ساتھ، اساس پاکستان کا نگہبان، نیڈر بے باک حق پرست صحافت کا لمبردار، MC نیوز HD وائب TV پاکستان۔